ہم کو اللہ نے ایک انڈسٹریل پاور بننے کے لیے نہیں بنایا تھا. اللہ نے ہم کو اس لیے بنایا تھا کہ ہم نے غزوہ ہند لڑنا ہے. جو ہندوستان میں وہ ہندو انتہا پسند ہیں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں, آپ انتظار کریں, انشاءاللہ غزوہ ہند قریب ہے اور ہم نے پورے ہندوستان پہ راج کرنا ہے. اور دنیا کے سب سے لوکپریہ نیتا سے نریندر مودی جی کے نیترتو کا بھارت ہے, اور میں اس بات کو بھی اسپشٹتا کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, غزوہ ہند کا سپنا قیامت کے دن تک بھی ساکار نہیں ہوگا. پاکستانی قوم ہم ڈیکیڈنس میں چلے گئے ہیں, ہم آپس میں نااتفاقی کا شکار ہیں, لیکن یہی میدان جنگ, یہی وہ آگ اور خون کی بھٹی ہے جو ہم کو کندن بنائے گی. ہمیں اب ایک جنگ کی ضرورت ہے ایکچولی بحیثیت ایک قوم. وہ قربانیاں جو ہمارے بڑوں نے پاکستان بناتے ہوئے دی تھی, اب ہمیں وہی قربانیاں پاکستان کو بچانے کے لیے بھی دیں گے. اس لیے 2-3 جو یہاں پہ بٹھا کے رکھے انہوں نے, جن کے اوپر بار بار نام آتا ہے, حافظ سعید اور داؤد ابراہیم وغیرہ, یہ دے کیوں نہیں دیتے ہیں؟ بھارت کو دے دیں, اریسٹ کریں اور دے دیں. یہاں پہ کیا رکھا ہوا ہے, کیا کرنا ہے ان کا, اچار ڈالنا ہے. اللہ کے فضل سے ہم کافی ہیں, ہم 25 کروڑ ہیں, ہم لڑنے والے لوگ ہیں. ہمارے پاس اگر صرف سویلینز کے پاس بھی, پشتون ٹرائبل ایریاز بلوچستان میں بھی اور ہمارے بلوچستان سندھ کے اور ہمارے اپنے شہروں میں, ہم آرام سے 2-2.5 کروڑ رائفلیں نکال سکتے ہیں سویلینز کے پاس. انڈیا والوں کو میرا پیغام ہے, جب غزوہ ہند ہونا ہے نا تو انشاءاللہ سب سے پہلی صف میں جائیں گے, ہم لڑیں گے, اور ان سے 30 سے 40 کافر تو مار کے ہی میں جاؤں گا جنت میں. جنگ پنجاب میں ہوگی, یاد رکھیے گا, جنگ پنجاب میں ہوگی, اور پنجاب کے لوگوں کو لڑنا پڑے گا پاکستان کو بچانے کے لیے. یہ جنگ صرف آرمی نہیں لڑے گی. یہ پاکستان میں جو اس وقت حالات ہیں, لوگوں کے کھانے کے مسائل, انفلیشن آپ دیکھیے, اندرونی اعتبار سے ہم خلفشار کا شکار, ایٹم بم تو ہم نے بنا لیا ٹھیک ہے, لیکن باقی عبدالباسط بھائی, کم از کم ہم پاکستانیوں کو اس بات میں شک نہیں کرنا چاہیے. ابھی ہمارے ہمسائے میں افغانستان تھا جس پر 40 سال کے اندر 2 سپر پاورز نے قبضہ کیا. پہلے رشینز, سوویتس آئے, اس کے بعد امریکنز آئے. لیٹسٹ ہسٹری میں, دنیا کے پچھلے کئی سو سال کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک ملک پہ 50 سال کے عرصے میں 2 سپر پاورز نے قبضہ کیا ہو اور دونوں شکست کھا کے نکل گئی. افغان طالبان یا مجاہدین کے پاس کیا تھا؟ بات یہ ہے کہ دیز وارز, ٹھیک ہے افغانستان تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی اسی لیول تک افغانستان آکوپائی ہوا, دونوں مرتبہ ہوا, لیکن اٹس دا ریزیلینس آف دا پیپل, اٹ از دی, یہ جو جذبہ جہاد اور شوق شہادت تھا اس قوم کا, اور یہ کہ ہم سرنڈر نہیں کریں گے اور ہم غلامی قبول نہیں کریں گے اور ہم آکوپائز کو نکالیں گے باہر. بے شک دنیا میں مدد کی لوگوں نے ان کی, لیکن کم از کم یہ جو امریکن وار تھی, ابھی سوویٹ وار میں تو مدد کی دنیا نے ان کی, امریکن وار میں تو کسی نے مدد نہیں کی. طالبان نے جو بھی قربانیاں اور شہادتیں دی ہیں وہ اپنے اللہ کے فضل سے. یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانیوں میں اتنی ریزیلینس رہ گئی ہے؟ مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے جی. پاکستانی چاہے ہجرت ہو, جیسے 47 میں ہوا تھا, 47 میں 1 کروڑ لوگ گھروں سے نکلے تھے, آدھے راستے میں کاٹے گئے, آدھے پہنچے. اب پاکستان بچانے کے لیے آپ کو یہ قربانی دینی پڑے گی, مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. آپ اس کو جنگ کہیں, غزوہ ہند کہیں, اس ایک شدید خریز جنگ میں جو ہندو مشرک ہمارے اوپر لے کر آنے والا ہے, مجھے اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. آپ صرف بحث اس پہ کر سکتے ہیں کہ اگلے مہینے یا 6 مہینے بعد یا 1 سال بعد یا 100 سال بعد. نہیں, اٹس گوئنگ ٹو بی, آئی پرسنلی بلیو ویری اسٹرانگلی دیٹ اب ہم مہینوں کی بات کر رہے ہیں, ہم سالوں کی بات. لیکن آپ نے 1 سال پہلے بھی کہا تھا کچھ مہینوں کی ہم بات. جی, تھنگس ہوتا یہ کہ چیزیں اسکلیٹ کرتی ہیں اور اللہ ان کو ڈی اسکلیٹ کر دیتا ہے. یہ بالکل تیار تھے, بپن روات مر گیا, ہیلی کاپٹر کریش ہو گیا اس کا. اب وہ ہم نے نہیں کیا, وہ اللہ کی طرف سے ایک چیز آ گئی. وہ سی ڈی ایس تھا ان کا, وہ ان کی تمام آپریشنز کی کمانڈ اس کے پاس تھی. ہی ڈائڈ, ہی واز کلڈ ان سی ڈی ایس کا مسئلہ پڑ گیا. وہ بڑا آدمی تیار کیا تھا انہوں نے اسی کام, سارے آئیڈیالوجی اسی کی تھی کہ تھیٹر کمانڈ بنائیں گے اور تھیٹر کمانڈ کے بعد انٹیگریٹڈ بیٹل گروپس ہوگا اور کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرن ہوگی, اور یہ سب کچھ اس کی آئیڈیالوجی تھی, اور وہ مارا گیا. اللہ نے موقع دے دیا آپ کو, سیلاب آ گئے, فلڈز آ گئے بیچ میں. انہوں نے آرٹیکل 370 وائلیٹ کر کے یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان کے ساتھ ایک تصادم ہوگا. وی سرنڈرڈ ایکچولی ایٹ دیٹ ٹائم. ہم نے کہا تم لے جاؤ کشمیر, ہم سڑک کا نام بدل دیں گے اور دھوپ میں کھڑے ہو جائیں گے. انڈینز ور ایکچولی سرپرائزڈ, وہ حیران تھے کہ پاکستان کا یہ رسپانس کیسے ہو سکتا ہے. وہ ڈپلائڈ تھے اس کام کے لیے کہ پاکستان اب کوئی نہ کوئی ملیٹریلی ریئیکٹ اور رسپونڈ کرے گا تو ہم جواب دیں گے. وہ حیران ہو گئے. کشمیر پہ آپ ڈیبیٹ دیکھ رہے ہیں, سپریم کورٹ میں جو آرگومنٹس ہو رہے ہیں انڈیا کی سپریم کورٹ. جی میں دیکھ رہا ہوں, لیکن آبویسلی سپریم کورٹ RSS کی آئیڈیالوجی کے خلاف نہیں جا سکتی, وہ ججوں کو مار دیں گے. تو پھر کیا آپشنز رہتے ہیں پاکستان کے پاس؟ وی ول ہیو, اگر آپ ڈائریکٹ جنگ نہیں کرنا چاہتے تو آپ کو
کشمیر کی فریڈم سٹرگل کو 100% سپورٹ اب کرنا پڑے گا. UN ریزولوشنز آر ڈیڈ. لیکن یہی تو پرابلم ہے کہ دنیا کہتی ہے کہ پیس کی طرف جانا چاہیے. آپ ایک تنقید آپ پہ یہ بھی ہوتے جو آپ کے ناقدین کرتے ہیں کہ زاہد حامد صاحب پاکستان کو جنگ کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں. میں جنگ کی طرف نہیں لے جا رہا, جنگ آپ کے اوپر آ رہی ہے, میں آپ کو وارن کر رہا ہوں. اوکے, دیر از اے ڈفرنس. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر جنگ کی تیاری نہیں کریں گے, آپ اگر بھارت کو کشمیر کے اندر نہیں پھنسائیں گے, تو وہ جنگ لے کر مظفر آباد اور راولپنڈی میں آ جائے گا. لیکن وی آر ٹیکنگ پاکستان فار گرانٹیڈ. ہماری یہ جنریشن جو ہے پاکستان کو صرف فار گرانٹیڈ لیتی ہے. باپ دادا کی قربانیاں تھیں, ہمیں کیا ملا, ہمیں اس پاکستان نے کیا دیا. ان کو اللہ پاکستان کی قدر کرائے گا. ابھی انڈینز تو آ رہے ہیں, آج آئیں, اگلے مہینے آئیں, 6 مہینے بعد آئیں, 1 سال بعد آئیں, الیکشن جیتنے کے لیے آئیں یا اس جیت کر آئیں, دے آر کمنگ. اور ہمارا جتنا بھی ایسٹرن بیلٹ ہے, ہمارے ریور انڈس کی جو ایسٹ سائڈ ہے, جو ہمارا سارا پنجاب اور سندھ بنتا ہے, ہمارا کشمیر بنتا ہے, یہاں پہ بڑی خونریز جنگ ہوگی. پیٹرن وہی ہوگا جس وقت یوکرین میں آپ روس کی جنگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لارج پارٹ آف یوکرینین ٹیریٹری واز آکوپائڈ بائی دی رشینز, اور اس کے بعد ایک کاؤنٹر اٹیک اور ریزسٹنس شروع ہوئی, جو کہ 16 مہینے ہو چکے. لیکن ان کو تو بہت ہیلپ مل رہی ہے. لیکن ان کو پوری دنیا کی ہیلپ مل رہی ہے, تو کسی کی ہیلپ نہیں ملے گی. ہم اپنے لیکن سر اگر دوسروں کی فیملی کے ممبرز مارے ہیں, ٹیررزم کی ہے, تو وہ لوگ وہ انسان نہیں تھے کیا؟ بس یہ انسان ہے, انہی کی فیملی ہے. یہی تو بات ہے نا. ہم جتنے ٹیررسٹ ہم نے بٹھا کے رکھے ہوئے ہیں پاکستان میں, ہم انہیں جو ہے وہ بچا رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے ہم وکالت کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ جیسے لوگ سر پڑھے لکھے, سر ڈاکٹر لکھا ہوا ہے سر آپ نے اپنے نام کے آگے, کچھ تو خیال کیجیے. میں نے کیا کہا ہے تو سر آپ کہہ رہے کہ نہیں ہم مطلب ہم انہیں سزا دے رہے ہیں. سر کیا سزا دے رہے ہیں؟ اگر ان کے مجرم ہیں وہاں پہ جا کے ٹیکس ہوئے. 2 چیزیں ہیں. دیکھیں آپ غلط اس کو رنگ دے رہی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بندے کے اوپر UN سیکیورٹی کونسل ریزولوشن 1267 ہے, اٹ مینز ہی از اے گلوبلی ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ, اس کو انہوں نے کیا ہوا. ٹھیک ہے, میں اس پہ 1 دفعہ نہیں 100 دفعہ بات کر چکا ہوں, اور بڑے میڈیا پہ کر چکا ہوں کہ حافظ سعید پاکستان کے لیے لائبلٹی ہے. بڑی دفعہ بات کی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر کیس چل رہا ہے پاکستان کی عدالت میں, اس کو پاکستان کے قانون کے تحت سزا ملی ہوئی ہے, اس کو اپنی سزا بھگتنی چاہیے. اگر کوئی یہ کہے کہ اس کو بھارت کے حوالے کر دینا چاہیے, میں اس سوچ کو, اس فکر کو یا اس نظریے کو اگر بھارت کہتا ہے, میں سبسکرائب نہیں کرتا. میں سبسکرائب یہ کرتا ہوں, ایک بندہ کہیں پہ انوالو ہے, میں اس کو لائبلٹی کہہ رہا ہوں, اسٹیٹ اس کو استعمال کرتی رہی ہے, وہ سم ہاؤ یوز ہوتا رہا ہے, اس نے نقصان کیا پاکستان کا, وہ جہاد میں ملوث رہا.